الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا کہ اور اللہ تم پر آسمان سے پانی برساتا ہے کہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک صاف کیے رکھے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور رکھے. اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: اور اللہ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ تمہیں پاک اور صاف رکھے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تام فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو. اگر ہم گہری نظر سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً اعتراف کریں گے کہ اسلام نے ہر طرف سے ہمیں پاکیزگی کا حکم دیا ہے. دل اور دماغ سے لے کر زبان، کان اور نظر تک، لباس سے لے کر غذا تک، اعمال سے لے کر افکار تک، ماحول اور معاشرہ سے لے کر سیاست اور حکومت تک، ہر شعبے کا، ہر جہت کا اور ہر پہلو کا پاک ہونا ضروری ہے. دل پاک ہو باطنی امراض سے، دماغ پاک ہو فاسد خیالات سے، نظر پاک ہو محرمات سے، کان پاک ہوں غیبت اور چغلی کے سننے سے، زبان پاک ہو بدگوئی سے، لباس پاک ہو نجاست اور غلاظت سے، غذا پاک ہو غیر کے حق کی آمیزش سے، اور سیاست پاک ہو مکر اور فریب سے. ماحول اور معاشرہ پاک ہو بے حیائی عریانیت سے. تو بہت سارے جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، اور جو نعمتیں یعنی آنکھ بھی ایک نعمت، کان بھی ایک نعمت، زبان بھی ایک نعمت، دل و دماغ ہر ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے متعلق حکم نازل فرمایا ہے. لہٰذا اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اگر غور کریں تو دل کی پاکیزگی کی بات آتی ہے. جب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی حجاب نہیں ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ زور باطن کی صفائی اور دل و دماغ کی پاکیزگی پر دیا ہے، جسے قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہا گیا ہے. اسی لیے سورہ بقرہ اور بعض دوسری صورتوں میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں. آیات کی تلاوت، کتاب اللہ کے معنی اور مفاہیم کی تعلیم،
حکمت کی تعلیم اور دلوں کا تزکیہ اور صفائی فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے بڑا احسان فرمایا مسلمانوں پر، جبکہ انہی میں سے ایک نبی ان میں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک اور صاف رکھتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دلوں پر محنت کرتے تھے اور انہیں گندے خیالات سے پاک کرتے تھے، کیونکہ جب دل پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل ہی پاک نہ ہو تو سارے جسم اور جسم سے سرزد ہونے والے اعمال میں بھی فساد ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور آگاہ رہنا کہ وہ دل ہے۔ اسی لیے دنیا کے قانون سازوں نے جو بھی قوانین لے کر آئے، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر آئے، ان کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ظاہر کو سنوارنے والے، جو دنیا کے قانون دان ظاہر کو بنانے والے اور ظاہر کو قانون کے شکنجے میں جھگڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کئی طرح کے قوانین چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، جو ملاوٹ کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، کسی کی عزت لوٹتے ہیں، تو ہر طرح کے وہ قوانین لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بگاڑ نظر آتی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا جو مقصد ہے وہ باطن کے اوپر محنت ہے، ان کی ساری توجہ باطن کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ظاہر۔ اور دنیا کے قانون دان باطن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی ساری توجہ ظاہر کے اوپر ہے، باطن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام زیادہ توجہ باطن کی درستگی پر دیتے ہیں، کیونکہ جب دل بدل جاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، گویائی کا لہجہ بدل جاتا ہے، زندہ رہنے کا مقصد بدل جاتا ہے، تنہائی بدل جاتی ہے، محفل بدل جاتی ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، فرد بدل جاتا ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے، محلہ، شہر، پورا ملک بدل جاتا ہے۔ پاک اور صاف دل والا انسان اپنی اس صفائی کے ساتھ جب معاشرے میں نکلتا ہے، اپنے باطن کو بنا کر، تو پوری دنیا کو بدل دیتا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کرام کی زندگیوں کا جو مقصد تھا، اللہ کے دین کو لے کر آنا اور انسان کے دلوں پر محنت کرنا۔ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ بعض لوگ طہارت کی جگہ میں سے، یعنی واش روم سے، باتھ روم سے پاک ہو کر آتے ہیں، اور بعض لوگ کعبہ میں بھی جا کر باہر آتے ہیں تو ناپاک ہو کر آتے ہیں۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ جب دل کا تزکیہ اور صفائی ہو جاتی ہے تو دل میں ایک الارم سا لگ جاتا ہے، جو ہر گناہ پر، ہر خطرے کی گھنٹی وہ بجا دیتا ہے، ہوشیار کر دیتا ہے کہ خبردار، یہ اس سے بچ کر چلنا، دامن بچا کر چلو، احتیاط سے قدم اٹھاؤ، بچ کر رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دامن تقویٰ تار تار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ جواب میں لوگوں نے گنوا دیا، صحابہ کرام نے، یہ ہے، یہ ہے، یوں ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ زنی کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، بہتان تراشی گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کسی خاص ایک گناہ کا نام نہیں لیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ ہے یا یہ خاص گناہ ہے، بلکہ بہت مختصر سا جواب دیا اور ایک اصول بتلا دیا،
اور اس اصول کو سمجھنا اور اس کو اپنانا، اس کے مطابق چلنا بڑا ہی آسان ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، جس کام کو تم بلا جھجک سر عام نہ کر سکو وہ گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو دل میں کوئی بھی کام کر کے کھٹک ہو تو سمجھ لیں کہ اس میں گناہ کی آمیزش ہے۔ یہ اصول اور قاعدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ہر دل کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو کتنے ہی برائی کا کام کرنے والے جو سر عام گناہ کرتے ہیں وہ اس پر بالکل نادم نہیں ہوتے گناہ کر کے، بلکہ یہ اصول ان دلوں کے لیے ہے جن کا تزکیہ ہو چکا ہو، جن دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کے محاسبے کا ڈر پیدا ہو چکا ہو۔ ایسے انسانوں کے لیے ظاہری قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جنگل میں بھی ہو ان کو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں قانون کا پابند بنانے کے لیے جیل کی کالی کوٹھڑیوں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اندر سسٹم آٹومیٹک طریقے سے انہیں خود ہی قانون کی پابندی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ دل کا تزکیہ، دل کی صفائی۔ ہم جانتے ہیں کہ شراب، زنا، بدکاری اور چوری ڈکیتی عربوں کی عادت ثانیہ اور ان کا مزاج بن چکی تھی۔ ان کی سوسائٹی میں چوری ڈکیتی بدکاری کی داستانیں فخریہ پیش کی جاتی تھی۔ شراب ان کی مہمان نوازی کا لازمی حصہ بن چکی تھی۔ مگر ابو داود میں ہے کہ جب حرمت شراب کے بارے میں سورہ مائدہ کی آخری آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے شراب کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے انتہائینا، ہم باز آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان کرا دیا۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا نکل کے دیکھو یہ کیسی آواز ہے، منادی کہاں سے ہے، کہاں سے کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میں گھر سے باہر نکلا اور واپس آ کر بتایا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو شراب گرا دو، اور فرماتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد اتنی کثرت سے شراب گرائی گئی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ اس چیز کے متعلق، اللہ کے حکم کے متعلق ان کا حال تھا، کیونکہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، ان کے نفس کی پاکیزگی ان کو حاصل تھی، پیور، ان کا سیلف پیور تھا، ان کا اندر پیور تھا۔ اسی طرح حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ فتح مکہ سے پہلے ایک بار کسی کام کے لیے مکہ آئے، وہاں ان کی ایک طائف تھی، یعنی ایک طائفہ جو غلط کام کرتی ہیں، اس سے ایک محبت تھی، ایک تعلق تھا جس کا نام عناق تھا۔ اگرچہ رات کا وقت تھا مگر عناق نے انہیں کسی طرح دیکھ لیا اور انہیں دعوت دی کہ آج کی رات میرے ہاں گزار دو، لیکن انہوں نے معذرت کر دی کہ اب زنا حرام ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ مگر عناق تو پیچھے ہی پڑ گئی اور شور و غل کرنے لگی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپے، تب جا کر ان کی جان بچی۔ اتنی عزت کی فکر ہوتی تھی، اپنی عزت کو بچاتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ پہلی چیز ایسی خواہش جس کا انسان تابع بن کر رہ جائے کہ بس یہی خواہش کی تکمیل ہو، یہی خواہش مجھے مل جائے، یہی میری آرزو پوری ہو جائے، یہی میری حسرت پوری ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حسرت پوری ہوتی ہے، دوسری حسرت کھڑی ہو جاتی ہے سامنے آ کر، اور انسان اسی میں اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے کہ ہائے میری یہ خواہش، ہائے میری خواہش، میرے بچوں کی خواہش، میرے بچوں کے بچوں کی خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اور فرمایا ایسی ہرس جس کی اطاعت کی جائے، کہ اتنی ہرس اندر آ جائے کہ بس اسی کی تکمیل میں لگ جائے۔ فرمایا خود پسندی، خود کو پسند کرنا کہ میں ہی میں ہوں،
واہ واہ میری کیا بات ہے، میں تو اعلیٰ ہوں، میں کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں، میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جاتا ہے، میں کوئی کام کروں وہ پرفیکٹ کام ہوتا ہے، میں کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں اس میں خوبصورتی آتی ہے، میرے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا، میں کسی بھی چیز میں آؤں تو کوئی مجھ سے آگے نہیں ہو سکتا۔ کہ خود کو پسند کرنا کہ میں ہوں، میری ہی نفس ہے، میرے ہی اندر میری ہی ذات۔ فرمایا ان تینوں میں سے زیادہ خطرناک، فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہی خطرناک ہیں، اور خود پسندی یہ ان تینوں میں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، تو اسلام نے ایسے اسباب اور وسائل کو بھی حرام قرار دیا جو دل کو ناپاک کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم کانوں سے جو سنتے ہیں اور آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اس کا دل پر اچھا برا ضرور اثر ہوتا ہے۔ اگر پاکیزہ کلمات اور صاف ستھری باتیں سنیں گے تو دل میں پاکیزہ خیالات پیدا ہوں گے، اور اگر گندی باتیں سنیں گے اور محرمات کی طرف دیکھیں گے تو دل میں گندے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے اور اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ دو چیزوں سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ یعنی ہم ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے تھے کہ بے شک وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ دینے والے ہی کیوں نہ ہو، حج اور عمرے کا اہتمام کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دو چیزوں سے نہیں وہ بھی بچ سکتے، وہ بھی نہیں بچتے، ایک زبان سے اور دوسرا آنکھ سے۔ اسی لیے دوسری چیز جو آ گئی وہ ہے آنکھ کی پاکیزگی۔ اندر جب پاکیزہ ہو تو انسان کے ظاہر پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب ظاہر میں آنکھ پاکیزہ ہو اس کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں نظروں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نظریں تب پاک ہوں گی جب نظروں کو جھکا کر رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو فرمایا ہے قرآن مجید میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ مسلمان مردوں کو کہہ دیجئے، اور آگے فرمایا مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی حیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، بے شک اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ میری نظر پاک ہے تو میں کیوں اس کا لوگ ادھر ادھر دیکھنے کو چھوڑ دوں؟ اللہ رب العزت جب یہ فرما رہے ہیں کوئی تو اس میں حکمت ہوگی، بلکہ مزید ہم اس کے اوپر محنت کر کے دیکھیں گے، غور کریں گے تو یقین جانیے گا کہ ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری نظریں کہاں کہاں اٹھتی ہیں۔ پہلے تو انسان باہر جاتا تھا، غلط چیزوں کی طرف کوئی غلط چیزیں ہوتی تھی اٹھتی تھی تو نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی تھی، لیکن آج اگر دیکھا جائے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، وہ بستر پر لیٹی ہوئی عورت ہو، وہ اپنے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہو، وہ کسی اسکرین کے آگے بیٹھی ہوئی ہو، وہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہو اور یوٹیوب ہو کھولا ہوا سامنے، کوئی انسٹا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو سب کچھ اسکرولنگ کرنے پہ اس کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں، تو کہاں کہاں نظر ٹکتی ہیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کن کن چیز، ہم یہ نہیں ہے کہ صرف بچیوں کے لیے، جوان بچیوں کے لیے ہی یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور اس میں خاص ایک عمر کی حد نہیں بتائی گئی، فرمایا نظروں کی حفاظت جھکا کے رکھنا ایسی چیزوں پر، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آنکھیں نہیں اٹھا کے چل سکتے، یہ نہیں ہے ضرورت کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ جہاں وہی بات ہے کہ گناہ وہ ہے جس سے دل میں کھٹک پیدا ہو، لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے دل کے اوپر محنت کرتا ہے تبھی جا کے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کیا ہے، اور جس دل کے اوپر گناہوں کا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے طور پر وہی خود پسندی کے مارے وہ خود کو سمجھتا ہے کہ میں تو کامل ہوں، میں تو سب سے بہترین ہوں، میرا تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، میں اپنے اوپر غور کر کے دیکھتی ہوں میرے اندر تو کوئی عیب، کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا۔ پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا،
یہ جب اپنی برائیوں پر جب نظر جاتی ہے، این برائیوں پر، تو پھر اور کوئی بھی برا نہیں لگتا یہی ہے کہ میں خود ہی برا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بدکاری کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مرد اور عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو ہماری نظروں کی خیانت اور غلاظت کا علم نہ ہو، ہمارا قریبی ساتھی، ہمارا ہم سفر یہ سمجھ رہا ہو، یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شفقت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس مالک کو ہر چیز کا علم ہے، جو دلوں میں پرورش پانے والے خیالات تک جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کو جانتا ہے اور جس چیز کو سینے میں چھپاتے ہیں اسے بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ہماری نظروں نے، ہماری نظر جو اٹھی ہے یہ راستہ دیکھنے کے لیے اٹھی ہے، شفقت اور محبت کے لیے اٹھی ہے، جذبہ رحمت کے لیے اٹھی ہے، یا غلط جذبے کے لیے اٹھی ہے، اس کا پورا علم علیم بذات الصدور کو ہے، اور نیت میں بھی فرق ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہر نظر میں فرق ہوتا ہے، انداز میں بھی فرق ہوتا ہے، نیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک عورت کو باپ اور نظر سے دیکھتا ہے، شوہر اور نظر سے دیکھتا ہے، بیٹا اور نظر سے دیکھتا ہے، بھائی اور نظر سے دیکھتا ہے، اور ایک غلط انسان اور نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک کے دل میں شفقت ہے، دوسرے کے دل میں محبت ہے، تیسرے کے دل میں عقیدت ہے، چوتھے کے دل میں الفت ہے، پانچویں کے دل میں غیرت ہے، اور چھٹے کے دل میں نجاست ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا والوں کو ہماری گندی نیت اور بد نظری کا علم نہ ہو، لیکن حق تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو، اس سے باخبر ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو نظر کی پاکیزگی اور نظر کی حفاظت وہ عظیم عمل ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ہی نہیں سنائی بلکہ جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، دوسری یہ کہ وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری بات یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی بات یہ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، پانچویں بات یہ کہ نظریں نیچی رکھو، اور چھٹی بات یہ کہ ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو۔ اتنی بڑی باتیں فرمایا کہ جنت کی بشارت ہی نہیں، جنت کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت ملے گی جن کے اندر یہ اعمال ہوں گے، ان اعمال کا خیال رکھے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے، یا اس کو دوسری طرف لے کے جاتے کسی عورت کی نظر کسی مرد کے حسن و جمال پر پڑ جائے، پھر وہ اپنی نگاہ ہٹا لے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ایک ایسی عبادت اسے عطا فرماتے ہیں، عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں جس کی لذت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ ایک انسان غفلت میں دیکھ لیتا ہے، اچھا یہ وہ فلاں کا شوہر ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، چلے اس کے حسن کو دیکھے، اس کی شخصیت کو ایک ہوتا ہے کہ بالکل شریعت میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عدالت میں کسی کے پہچاننے کے لیے کوئی ڈرائیور رکھتا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے کوئی گواہ ہے، کوئی راستے میں کسی دکاندار کے پاس کچھ لینے کے لیے جانا ہے، اس کو ایک یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاں دوبارہ اسی جگہ آنا ہے، اس آدمی سے ڈیلنگ ہے یا ان لوگوں سے میری ڈیلنگ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہم آنکھیں بند کر چلیں، لیکن غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ غلط نظر سے غلط چیزوں کو، صرف انسانوں کو ہی نہیں، غلط چیزوں کو، جن جسم کے جن حصوں کو مستور رکھا گیا ہے ان حصوں کو بھی دیکھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان حصوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو نفس کے تقاضے کے باوجود جب بندہ محض رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر نظریں ہٹا لیتا ہے یا جھکا لیتا ہے تو گویا زبان حال سے
بارگاہ کبریا میں یہ عرض کرتا ہے کہ بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ اور نفس کے ان جھوٹے تقاضوں کو دبانے سے ہی انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے، اور تقوی بہت بڑی نعمت ہے، آگے جا کر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی پاکیزگی کی یہ فضیلت اور عظمت اور ثواب بیان فرمایا ہے، دوسری جانب بد نظری پر بڑی سخت وعیدیں اور عذاب بتایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں مسخ کر دیں گے۔ اس کی بہت ساری شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ چہرے کا نور جاتا رہتا ہے، ایمان کا نور آنکھوں سے جاتا ہے، ایمان کا نور دل سے نکل جاتا ہے، ایمان کا نور چہرے سے نکل جاتا ہے، ایک وحشت اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے، نور سے خالی چہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دنیا میں عذاب ہے، اور آخرت کی عذاب اس سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا کہ جب نظر پاک ہوگی، نظر کنٹرول میں ہوگی، تو اس کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے، جس کی پاکیزگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے دماغ کی پاکیزگی۔ دماغ کی پاکیزگی، سوچیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، تو یہ ذہن کو پاک رکھنا تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ دماغ کو فاسد اور گندے خیالات اور وساوس سے بھی پاک رکھیں۔ دیکھیے گا کہ ایک تو ہے غیر اختیاری وسوسے جو خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں، ان پر تو کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی چیز کا مکلف بنایا ہے جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، لیکن جو چیز اس کے اختیار میں نہ ہو اس کا وہ مکلف اور پابند نہیں ہے، اس کو اتنا نہیں باؤنڈ کیا گیا کہ اچانک کوئی خیال آ جائے تو وہ کیسے روک سکتا ہے۔ دوسری قسم کے وساوس وہ ہوتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر اپنے ذہن میں لاتا ہے، کسی گناہ کا تصور دل میں بٹھایا، پھر مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا، کسی کو مجازی معشوق بنا لیا، پھر اسی کے بارے میں سوچنے کو اپنا شغل بنا لیا۔ جن لوگوں کو خیالی پکانے اور گندی باتیں سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہیں، ان کی بھی عجیب حالت ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو وہ دماغی بیماریوں میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کا اثر ظاہری صحت اور جسم پر بھی ضرور پڑتا ہے۔ اپنی سوچوں کا رخ نیک کاموں اور جائز باتوں کی طرف موڑنے کی کوشش ہم کریں گے، اور پھر بھی وسوسے آئیں تو اللہ تعالیٰ سے وہی دعا ہم کریں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا، کہ اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنے خوف اور ذکر سے بدل دیجئے، اور میرے خیالات اور خواہشات کا رخ اپنی مرضیات کی طرف پھیر دیجئے کہ میں وہی کچھ سوچوں جو تو پسند کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل سوچنا ہی چھوڑ دے، سوچنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اچانک خود سے غیر اختیاری خیال آ جائے تو اس پر اس کی پکڑ ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ دعا اگر عربی میں نہیں یاد، انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے یہ ساری دعائیں، لیکن اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو مختصر دعا یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ فوراً شیطان بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایک اور جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے بہت زیادہ برائیوں کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ ہے ہمارے تعلیمی ادارے۔ اگر یہ دیکھیں تو آج کل یوٹیوب میں جائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا کیا خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ انسان کان کو پکڑ کے رہ جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے۔ آج کل کے تعلیمی ادارے، آج کل کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ تعلیم کے نام پر جو پھیلایا جا رہا ہے، اور جس غفلت میں وہ افراد پڑھ چکے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، الامان والحفیظ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو،
انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان اداروں میں شیطان کا تسلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اور دشمن کبھی بھی انسان کی خیر خواہی نہیں چاہ سکتا، اور یہ بھی نہیں چاہ سکتا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اس نے سجدے کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو مردود کر کے وہاں سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہ نکل جاؤ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر۔ جب وہ نکل رہا تھا، اس نے رب تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں میک شور کروں گا کہ جو بنی آدم ہے اس کو میں گمراہ کرتا رہوں۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چلو بیٹھ جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا، تیری سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم کو ان سب سے میں بھر دوں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت مل گئی کہ قیامت تک کے لیے آزاد ہے، لیکن جو اس کے پیچھے چلے گا، کیونکہ شیطان کا جو الٹیمیٹلی جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، تو جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے پیچھے چلے گا اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی ہے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے، لہٰذا انسانوں کو وہ ٹریپ کرنے کے لیے اور ان کو مختلف اسٹریٹجیز اس کی ہوتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ چل سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ دو کام، شیطان دو کام کرتا ہے، ایک فقر سے ڈراتا ہے، دوسرا فحشاء کا حکم دیتا ہے کہ فحش کام کرو، فحش حرکتیں کرو، فحش باتیں ہی کرو، فحش چیزیں ہی دیکھو۔ یہ اس کی یہ ایک فحشاء کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسرا وہ انسان کو فقر سے ڈراتا ہے کہ تو یہ بے حیائی کا کام نہیں کرے گا تو تو فاقوں سے مر جائے گا، اور یہ بھی اور حرام کی طرف لے کے جاتا ہے کہ تو یہ نہیں حرام کمائے گا، تو یہ نہیں حرام کھائے گا تو تم فاقوں سے مر جاؤ گے۔ تو اس کے جو افیکٹو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اس سے ایک اسٹیپ اوپر جاتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، بڑا اٹریکٹیو بناتا ہے، وہ اس خوبصورت طریقے سے بندے کے پاس لے کر آتا ہے کہ وہ انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب انسان کو علم نہ ہو کہ کیا چیز رونگ ہے اور کیا چیز رائٹ ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ جیسے ہمارا حال کہ نہ ہم دین، نہ قرآن کو ہم جانتے ہیں، نہ سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ سب، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے، پتہ نہیں کیسے ہم رہ رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاس شیطان اپنے داؤ لے کر آتا ہے، کیونکہ شیطان عالم بھی ہے، کیونکہ شیطان عارف بھی ہے، کیونکہ شیطان عابد بھی ہے، جو بندہ اس کو ملتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو ٹریپ کرتا ہے، تو وہ مختلف قسم کی ٹولز کے ذریعے سے، مختلف قسم کے بہت عجیب طریقے سے وہ پلاننگ کرتا ہے، کچھ ایسے اوکیزنس لے کر وہ آتا ہے، کچھ ایسے مواقع لے کر آتا ہے، کچھ ایسے کام کرواتا ہے تاکہ انسان اللہ کی راہ سے غافل ہو جائے، رب کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے۔ انہی چیزوں میں سے ایک اوکیزن ویلنٹائنس ڈے ہے۔ اس میں بھی کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا کیا؟ اس میں کس طرح سے لے کر آئے گا؟ بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو پھول دے گا، گفٹ دے گا، اور لڑکی یہ سب لڑکے کے لیے کرے گی۔ اس چیز کو مختلف قسم کے فینسی نام دیے جاتے ہیں، مختلف فینسی طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے انڈیویجول لیول پر یہ کام ہوتا تھا،
لیکن اب بڑھتے بڑھتے اس لیول پر آ گیا ہے کہ اس کو اتنے بڑے لیول پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اب یہ باقاعدہ ایک اوکیزن بننا شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس چیز کے قریب نہیں ہے، جب وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، چلیے پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کا آخرت کے بارے میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم سب سے کچھ پوچھا جائے گا۔ لیکن جب مسلمان ایسے کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن پر جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رب کو مانتے ہیں، انہوں نے ہی ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اب ان کی اطاعت کے بجائے انہی کی بغاوت کی جائے تو یہ کیا بات ہوگی ہے؟ لہٰذا ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ کس قوم کے کام ہے؟ کہاں سے یہ کام آ رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے اب وہ دن قریب ہے 14 تک، اس سے پہلے ہوٹلز ریسٹورنٹ والے بہت آگے بہت ایکٹیو ہوں گے، تو اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آخر آپ ہماری نسل کو کیوں خراب کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ تو ہمارا بزنس ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گفٹ پیک کرنے والے ہیں ان سے پوچھے وہ بھی یہی کہیں گے، اور اسی طرح کوئی ٹی وی پروگرام سے ان کو اسپانسر کرنے والے ہوں گے ان سے بھی اگر پوچھے وہ کہیں گے جی ہمارا بزنس ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا مفاد ہے، اپنا ایک پروڈکٹ ہے جس کو اس نے بیچنا ہے، اس کو بیچنے کے لیے وہ بے حیائی کا سہارا لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بے حیائی کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے یہ بڑی عام سی بات ہے کہ کوئی بھی اشتہار لے کر آنا ہے، کوئی بھی پروڈکٹ بیچنا ہے، وہاں پہ عورت کو لایا جاتا ہے۔ یہ سب ابلیسی ایجنڈا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح لباس اتروائے جیسے تمہارے آبا سے اتروایا تھا۔ یہ سارے موومنٹ کس مقصد کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ کسی گھر میں جہاں پہ نوکر مرد بھی تھے عورتیں بھی، تو وہاں پہ بالکل نیک بالکل ننگی تصویریں سینریز ان کی لگی ہوئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، سارے انسان ایک جیسے تو ہوتے ہیں، سارے انسان ایک جیسے تو ہوتے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ تو اگر لگا دیا تو کیا ہوا؟ تو شیطان بے حیائی کو قابل قبول بنانے کے لیے عام دلائل نہیں دیتا، ایسے دلائل دیتا ہے کہ وہ کنونسڈ ہو جائے، وہ مان لے۔ تو اگر بے لباس یا کم لباس گھر میں نظر آنے لگے، پھر اسکرین پر نیٹ کے تھرو بھی اور موبائل کے بھی، پھر ہمارا کیا خیال ہے اس سے اللہ کے طریقے میں ان کی سنت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جب یہ سب طوفان برپا ہوگا، جب گھر بھی امن میں نہیں ہوں گے اس چیز سے، میڈیا بھی نہیں ہوگا، سوشل میڈیا بھی نہیں ہوگا، پرنٹ الیکٹرانک کوئی بھی نہیں ہوگا امن میں، ادارے اسکول کالج یونیورسٹیز، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ بے حیائی کی وجہ سے قوم لوط پر اللہ رب العزت نے پتھر برسا دیے۔ ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے پاس چڑھ آئے تھے کہ تمہارے پاس تو جوان لڑکے آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے غلط کام کریں۔ وہ بے حیائی میں تھے، اس وقت ان پر عذاب آیا تھا۔ آج تک سارے زمانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو عبرت بنا دیا۔ ڈیڈ سی کا نام سنا ہے ہم نے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں ان کے گھروں کو ان کی آبادیوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آبادی پانی کے نیچے اور قبرستان آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ جو غلط کام کریں گے، جو کوئی غلط کام کرے گا، اللہ عذاب کے ذریعے سے جواب دیں گے۔ ہاں ایسی بات نہیں ہے، اللہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ صبر کرتے ہیں، پردہ پوشی کی چادر ڈالے رکھتے ہیں، لیکن ان کی تبدیلی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پھر ہم کیوں بے حیائی کو پروان چڑھتے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہی چیز ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔
دیکھیے کہ کسی کے جسم میں اللہ نہ کرے کہ اس کے جسم کا چھوٹا حصہ کینسر زدہ ہو جائے، تو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کے لیے فوری طور پر اس حصے کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، پھر اس کا ایک طویل علاج ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ باقی جسم کی زندگی کے لیے اسباب ہو جائے۔ کیا کبھی ایسا بھی معاشرہ رہا ہے جہاں کینسر کو پروان چڑھانے کے لیے پوری قوم ایک ہو جائے؟ آج ہمارے اندر ان کانسیپٹس کو رواج دیا جا رہا ہے، ایسی موومنٹس چلائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے بے حیائی کی کسی منظر کو دیکھنا سب کے ساتھ بیٹھ کر گھر کے اندر بچوں کے ساتھ اب مشکل نہیں رہی۔ سائن بورڈ دیکھ لیں اور وہ دیکھ کر کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ پہلے ہم گھبراتے تھے۔ اسی طرح اگر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو آپ دیکھیں کہ عورت کو کس حلیے میں وہ پیش کرتے ہیں، پہلے ہمیں حیرت ہوتی تھی اور اب ہم ان سے نہیں پوچھتے، تو کسی کو اس سے کوئی اب فرق نہیں پڑتا۔ ہم عادی ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں عادی ہو چکی ہیں ایسے مناظر دیکھنے کی۔ ہم سب اپنی لائف میں مگن ہیں، اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس طرح اس مرض کا علاج کرے۔ ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہر فرد انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری محسوس جب تک نہیں کرے گا، یہ مرض بڑھتا پھیلتا چلا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم مل کے کوشش کریں، تب کہیں جا کر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس بیماری پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حیا کتنی پریشس چیز ہے اور دین میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور بے حیائی کے ساتھ نہ کل کسی کو چین ملا، سکون ملا، نہ قوم کل بچ سکی، نہ آج بچ سکی۔ اسی لیے اس بات کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی پڑے گی، اس بات کو کا احساس کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک چیز جس کا ہم خیال رکھیں، اہتمام کریں کہ ابھی سے لے کے 14 تک اور خاص طور پر اس دن درود شریف کی کثرت کریں کہ ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈے منانا ہے اس دن کو، تو ابھی سے شروع کریں اور اس دن کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں۔ اور اس دن دوسرا کام یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کم از کم اس دن پوری کوشش کریں۔ دوسری یہ بات۔ تیسری بات کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے کام کریں جو حیا پر مبنی ہوں۔ ایسی احادیث، ایسی قرآنی آیات ہم آگے شیئر کریں، ہم آگے سینڈ کریں جو کہ دوسروں کو فائدہ ہو۔ ہم اسٹیٹس پہ لگائیں، ہم ڈی پی پہ لگائیں، جس میڈیم پر بھی ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو استعمال کریں۔ اگر یہ کریں گے تو کم از کم ہم اس کے توڑ میں تو شریک ہوں گے۔ حیا پر مبنی احادیث اور آیات ان کو ہم شیئر کریں۔ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم آج کے بعد اپنی کوشش کریں کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حیا پر لانا ہے۔ یہ ان پر عین احسان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری بات سے کیا ہوتا ہے، میری کوشش سے کیا ہوتا ہے، مجھے تو دین نہیں آتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، مجھے تو بولنا نہیں آتا۔ نہیں، جب ہم پر کوئی بہت بڑا وقت آتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آتا ہے، کوئی کروشل، کوئی کرٹیکل ٹائم آتا ہے، تو وہاں پہ ہم کیسے بولتے ہیں، ہم کیسے التجا کرتے ہیں، کیسے اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے امت پر وہ وقت آیا ہے، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شیطان کے ورغلانے میں آ رہی ہیں، ہمارے بھائی پاک نہیں رہے،
تو ہم نے ان کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ غافل ہیں، وہ نہیں جانتے، ان کو ان کے ماں باپ نے دین نہیں سکھایا، ان کو دین کی طرف لائے نہیں۔ تو ہم نے کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈس میں، جہاں جہاں ہمارا آنا جانا ہے، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 1 ہیں، ان سے ہم ایسی بات کریں، ہم ان کو ایسی بات پہنچائیں، کیا پتہ کون سا لمحہ، کون سی گھڑی قبولیت کے لیے ہوتی ہے، وہاں انسان بات کرے اور اس کے اوپر اس کا عمل آ جائے۔ ہم ایسی کتنی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کسی نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوتا، کرتے ہیں لوگ۔ کوئی نہ کوئی، کسی کی ایسی بچیاں مجھ سے ملتی ہیں، ان سے میری جب ملاقات ہوتی ہے، وہ مجھے کہتی ہیں کہ فلاں بیان میں آپ نے یہ بتایا، ہم اب بھی وہ کرتے ہیں، یا میں نے عبایا لیا فلاں بیان سن کر۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ مایوسی ہو رہی ہے، لوگ سنا رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا کیجیے کہ یا اللہ وہ میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، یا اللہ وہ کل کو دوزخ میں جلیں گے، میرے رسول کی امت ہے، یا اللہ ان کو نہ جلانا، یا اللہ ان کو دوزخ میں نہ ڈالنا، ان کو حیا کی چادر عطا فرمانا۔ کیا پتہ پیٹھ پیچھے ہماری دعا ان کے، اور ہوتی بھی قبول ہے۔ جب غائب کسی کے لیے دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہم بولیں بھی، ہم کسی کو کوئی چیز شیئر بھی کریں، اور ہم دعوت دینے والوں میں آ جائیں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم 2 اچھی بات سنیں تو ان 2 اچھی باتوں کو آگے کر لیں، جہاں موقع کی مناسبت سے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسا موقع تھا ہم وہاں پہ جو ہے ایسی چیز لے کر بیٹھ گئے۔ موقع تلاش کیجیے گا، موقع تلاش کیجیے گا، اس حساب سے بات کریں اور پھر ان کے لیے دعا کریں۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز کہ کچھ دعائیں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ سے۔ ان میں سے ایک دعا جن کے دل میں خاص طور پر ینگسٹرز ہیں، یا خاص طور پر ہماری بہنیں ہیں جن کو لگتا ہے غلط خیالات آ رہے ہیں، غلط وسوسے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا دور ہے، اس دور میں ہم جی رہے ہیں، جو یہ دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ ایسا دور ہے کہ یہاں بچنا بہت مشکل ہے۔ ایسا دور ہے، اللہ رب العزت ہمارے لیے گنجائش رکھے کہ ہمارے لیے بچنا اور بچانا بہت مشکل ہے، کیونکہ کفر اور بے حیائی اور یہ چیزیں اس قدر اٹریکٹیو ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ان سے بڑے مشکل سے بچتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ زبان کو بچانا، آنکھوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب یہ دونوں مبتلا ہو جائے تو پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ یہ دعائیں ہیں جن کو ہم کثرت سے مانگیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے، نہیں تو ہم دیکھ کر ہی پڑھ لیا کریں۔ ایک ان میں سے ہے اللہ رب العزت کی محبت کے لیے اور غلط جو تعلق ہے اس سے نجات کے لیے کہ لا مرغوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہارٹ کلینر ہے، اس کو تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اگر اللہ رب العزت کی طرف دھیان کر کے اس کو پڑھتے جائے، دنیا کے وسوسوں سے، دنیا کی چیزوں سے، ادھر ادھر جو دل اٹکا ہوا ہے ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے دل۔ ایک تو اس کا اہتمام کریں، اور دوسرا ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس کی بھی حدیث پاک میں اس دعا کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح و شام کے وقت کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ دعا بہت مجرب ہے۔ تیسری دعا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ربی کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ تو یہ دعا بھی بہت مجرب ہے اور اس کا بھی اہتمام ہو جائے۔ اسی لیے اسی طرح ایک اور دعا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا صبح و شام پڑھنے کی نصیحت فرمائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے خداوند تعالیٰ، اے قائم و دائم،
میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتی ہوں، تو میرا ہر کام سنوار دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یہ دعا ہے۔ اور چوتھی دعا، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے، اللہ اپنی محبت کو میری ذات کی محبت سے، میرے گھر والوں، میرے خاندان والوں کی محبت سے اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دیجئے۔ ایک اور دعا جو ابھی میں نے عرض کیا تھا، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا۔ یہ دعا بھی بہت مجرب ہے۔ اور اسی طرح ایک دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے پناہ دے دے۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں، ان کا ہم اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں بچائیں گے۔ اور کچھ چیزیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو اللہ رب العزت بہت انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور وہ کیا چیز؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور فرمایا، اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کی برائی اور پرہیزگاری کو اس میں القاء کیا، یقیناً وہ پاک ہوا، یقیناً وہ مراد کو پہنچ گیا جس نے اس نفس کو پاک کر دیا، اور نامراد اور ناکام ہوا جس نے اس کو گناہوں میں ڈبو دیا اور گناہوں میں اس کو میلا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہی فرما رہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ نے برائی بھی انسان کے اندر رکھی ہے، اچھائی بھی انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو جو انسان جہنم کا راستہ اختیار نہیں کرتا نفس کی شرارتوں میں آ کر، تو اس کو چاہیے کہ متقی بنے، متقی بننے کے لیے محنت کریں۔ تو جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، چاہے تو اللہ کا بندہ بن جائے، چاہے تو عبد الشیطان بن جائے، یعنی شیطان کا بندہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ انسان چاہے تو تقوی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے فجور کا راستہ اختیار کرے، اسی اختیار پر جزا اور سزا ہے۔ تو تقوی نام ہے، گناہ کا تقاضا ہو، دل چاہے گناہ کرنے کو لیکن دل کو مار لے، نفس کی خواہش کو پورا نہ کرے، اپنی غلط آرزوؤں کا خون کر لے، تو دنیا کا سورج تو ایک افق سے نکلتا ہے، یعنی مشرق سے، لیکن اللہ کے بندے جب تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنی غلط آرزوؤں کا خون کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت چاروں طرف سے اللہ اپنی ولایت اور دوستی کا سورج نکالتے ہیں۔ اور اگر غلط آرزوؤں کا خون نہیں کیا تو پھر کیا ملے گا؟ اندھیرے پر اندھیرے چڑھتے جائیں گے، غلاظت پر غلاظت چڑھتے جائیں گے۔ اس لیے اس پر محنت کرنا ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تقوی بچنے کو کہتے ہیں، یہ ایک پوری تفصیل سے انشاءاللہ ہم بیان کبھی دیں گے، لیکن یہاں صرف عرض کرنا کہ گناہوں سے بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملی، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ غم، ان کے راستے کا ایک ذرہ غم، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا ساری کائنات سے، دو جہاں سے افضل ہے۔ اسی غم سے جنت ملے گی۔ یہ وہ غم ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے، یہ وہ غم ہے جو ولی اللہ بناتا ہے، یہ وہ غم ہے جو دنیا میں بھی سکون سے رکھتا ہے، یہ وہ غم ہے جو جنت تک پہنچائے گا۔ ایک بندہ ہر وقت گناہوں کے تقاضوں سے پریشان ہو لیکن پھر بھی نافرمانی نہ کرے اور وہ غم اٹھاتا رہے، تو اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے کا غم اٹھاتا ہے۔ سب مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھو اس کو، یہ دیکھو اس کا حلیہ، یہ دیکھے اس کی شکل، یہ دیکھے یہ پرانے زمانوں کے دور میں رہنے والی، یہ دیکھے اس کی شکل۔ تو اگر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا تو میرے اللہ تو خوش ہے۔ اگر وہ اس کے دل میں یہ بات کہ میرے رب ہے، میں اپنے رب کے لیے یہ کر رہی ہوں، میں اپنے معبود کے لیے یہ کر رہی ہوں، تو آج لوگ مذاق اڑائیں گے لیکن کل اللہ جو شان سے نوازیں گے اس وقت وہ بھی پچھتائیں گے،
وہ بھی آرزو کریں گے کاش ہمارا بھی یہ مقام ہوتا۔ اسی لیے فرمایا میرے رب نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ کل کو جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اپنے نفس کی خواہشات کو رون ڈالتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرے رب نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت الماوا اس کا ٹھکانہ ہے، جنت الماوا اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جو اللہ کے راستے کا غم اٹھانا جانتا ہو، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر جو ظاہر ایک خواہش سامنے آ رہی ہے اس کو کرنے کو دل مچل رہا ہے، اللہ کے لیے جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو دل میں ایک طبعی غم تو آتا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے کا ایسا غم اٹھانا جانتا ہو اور غم اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو، خالی نفل پڑھ لینا، حج کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایسا کوئی موقع سامنے آیا اور اس نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا کہ گناہ کی طلب دل میں آئے، گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہوں، گناہ کا تقاضا ہو اور وسائل بھی ہوں اور وقت بھی ہو، موقع بھی ہو، سب کچھ میسر ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ کئی دفعہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، اتنی طلب ہوتی ہے، اتنی طلب ہوتی ہے، کیونکہ کئی گناہ بہت محبوب ہوتے ہیں انسان کے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے سخت حالات سے گزارے گئے کہ کلیجے ان کے منہ کو آ گئے، گویا کہ ان کے دل اکھڑ کر حلق میں آ گئے۔ جہاد میں کیا ہوتا تھا، اور ہم نے ان کو بڑے بڑے زلزلے اور جھٹکے دیے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ بس آج بھی جو انسان، جو بندی، جو بندہ گناہ سے بچنے میں ہر قسم کا زلزلہ برداشت کرے گا اور کلیجہ اکھڑ کے اس کے منہ میں آ جائے، پھر بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا، غلط کام نہیں کرنا، غلط راستے کی طرف نہیں جانا، اپنی عزت کا نیلام نہیں کرنا، ہر قسم کا غم تقوی کے راستے میں اٹھا لے گی اور اللہ کو راضی رکھے گی، اپنے نفس کو ناخوش کرے گی، تو کیا ہوگا؟ تو اس کو اللہ رب العزت صحابہ کرام کی نسبت عطا فرمائیں گے، اور دوسری نسبت اس کو عطا فرمائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے اور بند کر کے کہنے لگی ہائی تلک کہ آ جاؤ میرے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور وہ دوڑ وہاں سے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کو عزت سے وہاں سے نکال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کی نسبت نصیب ہوگی۔ تو کچھ تقوی کے انعامات ہیں جو گناہوں سے بچنے پہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، جو بے حیائی سے بچنے سے، برے کام سے بچنے سے، اپنی نگاہ کو، اپنے کانوں کو، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو، ہاتھ پاؤں کو غلط چیزوں سے بچائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے، بے حیائی سے بچائیں گے، تو اللہ تقوی کے انعامات سے ہمیں نواز دیں گے۔ ان میں سے پہلا انعام اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم تقوی سے رہو گے، فرمایا کہ اگر تم تقوی کے ساتھ رہو گے تو ہم تمہارے سب کام آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم اپنے حکم سے اس کے سب کام آسان کر دیں گے۔ یہ نعمت نہیں ہے کیا کہ انسان کے سب کام آسان ہو جائے؟ ہر بندہ آج دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میری مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے بندے تیرے سب کام آسان ہو جائیں گے، میرے بندے تیرے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اس کو اللہ رب العزت مصیبت سے جلد نکال لیں گے، اس کو مصائب سے مخرج جلدی ملے گا۔ یعنی کوئی بھی مصیبت اس پر آئے، انسان پر جب کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، وہ واویلا کرتا ہے، اس کا دل عجیب ہو جاتا ہے کہ کیسے میں اس سے نکلوں، کیسے جلدی نکلوں۔ تو تقوی کے نور سے اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کو کسی بھی مصیبت سے، چاہے وہ بے حیائی، گناہ، غلط کام کی مصیبت ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی وہاں سے نکالتے ہیں، ایسی دولت اس کے دل کو ایمان کی عطا فرماتے ہیں۔
दूसरा इनाम। तीसरा इनाम बेहिसाब रिस्क, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु, अल्लाह ऐसे रास्ते से उसको रोजी देंगे जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। तकवा ये बेखसारा की तिजारत है, यानी ऐसी तिजारत जिसमें कोई खसारा, कोई लॉस नहीं है। ये अल्लाह ताला से तिजारत है जिसमें खसारा नहीं है। इंसान जब बिजनेस शुरू करता है वो डरता है कि लॉस होगा, लॉस होगा, तो ये वो तिजारत है अल्लाह के साथ जिसमें कोई खसारा, कोई लॉस नहीं है और सूद भी नहीं है। दुनिया में अगर किसी से तिजारत करे या तो खसारा है या सूद है, तो ये दोनों कोई जमानत नहीं देता। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कानून बंदों के लिए है कि वो आपस में ऐसी तिजारत ना करे जो सूद पर मबनी हो। लेकिन फरमाया अगर तुम तक़वे से रहो तो तुम ऐसी तिजारत की मैं जमानत लेता हूं कि हम तुमको रिज़्क़ देंगे और बेहिसाब देंगे और उसमें सूद भी नहीं होगा। तक़वे में नफ़ा ही नफ़ा है, इसमें कभी खसारा नहीं है। हमारी तरफ से कभी वादा खिलाफी नहीं होती। अगर वादा पूरा होने में कभी ताख़ीर नजर आए तो समझ लो तुमने कहीं नालायकी की है, तुम्हारे तक़वे में कमी आ गई है। मेरे देने में नहीं, मेरे वादे में नहीं, तुम्हारे उस तक़वे में, उस तक़वे की कोशिश और मेहनत में कमी आ गई है। तो तीसरा इनाम मिलता है बचने से, बेहिसाब रिज़्क़। और चौथा इनाम फरमाया, और तक़वे का चौथा इनाम यह है कि फरमाया कि नूर फारिक हम अता फरमाते हैं, यानी एक नूर अता करते हैं जिससे बुराई भलाई की तमीज़ रहती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना, जैसे हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु, कि अल्लाह ताला हक़ को हक़ दिखा और हमें उस पर चला, और बातिल को बातिल दिखा और उससे हमें बचा लें। तो फरमाया कि अगर तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हें अच्छाई और बुराई में तमीज़, परख कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या मेरे हक़ में बेहतर है, क्या मेरे हक़ में नुकसानदेह है, किस चीज़ को मैंने अपनाना है, किस चीज़ को छोड़ना है, अल्लाह ये इनाम अता फरमाते हैं। और कौन बंदा नहीं चाहेगा कि वो कोई भी फैसला करने जाए वो अच्छी चीज़ जो है पिक कर ले, वो अच्छी चीज़ वहाँ से चुन ले, ये कौन नहीं चाहेगा, और बुरी चीज़ से बच जाए, बुरे लोगों से बच जाए, बुरी मजलिस से, बुरे हालात से, बुरे फैसलों से, तो हर बंदा चाहता है। तो ये इनाम तक़वे की बदौलत मिलता है। पांचवा इनाम फरमाया कि नूर सकीना, कि जो शख्स तक़वे से रहता है अल्लाह उसको नूर सकीना अता फरमाते हैं। वल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन, जिसकी वजह से वो हर वक्त बाखुदा रहता है, एक लम्हे को अल्लाह को नहीं भूल सकता। अगर जानबूझकर अल्लाह को भुलाकर किसी और तरफ रुग़बत करना चाहे तो उसको अपनी मौत नजर आएगी, वो भुलाकर भी नहीं भुला सकता। तो लिहाजा ऐसा बंदा, यानी उसको निस्बत नसीब होती है। साहिब निस्बत अगर किसी बुराई का इरादा भी कर ले, किसी गुनाह के इर्तिकाब का कसद भी कर ले, तो ऐसा जो तक़वे का उसके अंदर नूर है, कभी अगर इरादा भी कर ले तो वो अल्लाह का वली है और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे और गुनाह से उसको बचाएंगे। उसके दिल में ऐसी बेचैनी आएगी और गुनाह में उसको ऐसी मौत नजर आएगी कि वो गुनाह और तक़वे दोनों का बैलेंस निकाले और कहेगा कि नहीं, तक़वा ही में फ़ायदा है, तक़वा ही में सुकून है और गुनाह में तो बहुत मुसीबत है। अगला इनाम, छठा इनाम, पुरलुत्फ़ ज़िंदगी। फरमाया कि फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, अगर तुम आमाले सालिहा करोगे तो हम तुमको ज़रूर बिल ज़रूर पुरलुत्फ़ ज़िंदगी देंगे। अल्लाह की फरमाबरदारी पर अल्लाह का वादा है कि हम तुमको पुरलुत्फ़, खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी, इत्मीनान भरी ज़िंदगी, अमन सुकून से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाएंगे। ये कौन इंसान है जिसकी दुआ नहीं करता। और अगला इनाम है, फरमाया अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त और इकराम भी अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जो तुम्हारे ख़ानदान और कबाइल बनाए हैं, वो जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, किसी को कुछ बनाया, किसी को सैयद बनाया, किसी को मोगल, किसी को कुछ, फरमाया कि तारफ़ू, यानी ये तारुफ और पहचान और इंट्रो के लिए है कि पता चले ये फला नसब से है, इज्जत इनमें नहीं है। फरमाया ये इसलिए है कि तारुफ हो जाए, लेकिन उसी के बाद फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मुअज़्ज़ज़ वो लोग हैं जो तक़वे से रहते हैं,
جو گانا نہیں سنتے، جو غلط نظر نہیں اٹھاتے، جو غلط چیز نہیں سنتے، جو غلط باتیں نہیں کرتے، جو غلط سوچ نہیں رکھتے. تو اسی لیے جو تقوی سے رہتا ہے وہ افضل ہے جو تقوی کے بغیر. تو لہٰذا ایک اچھا خاندان کا انسان ہے لیکن وہ متقی نہیں ہے، اور ایک عام معمولی جو دنیا کی نظر میں معمولی انسان ہے لیکن وہ متقی ہے. ایک بہت خوبصورت ہے وہ متقی نہیں ہے، اور ایک عام شکل میں ہے. کوئی بھی عام شکل انسان نہیں ہوتا، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن بظاہر جو انسانوں کی نظر میں، تو اللہ کی نظر میں بھی جو محترم ہے وہ لوگوں کی نظر میں بھی وہ محترم ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تقوی کی بدولت عزت سے نوازتے ہیں. اگلا انعام اللہ کی ولایت کا تاج اس کے سر پر آتا ہے، سب سے بڑا انعام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقوی سے رہو گے تو ہم تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے، تم کو ولی اللہ بنائیں گے. ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے. تو اللہ کا ولی بن کر مرنا فائدہ مند ہے یا کہ گنہگار اور فاسق بن کر مرنا؟ متقی ہو کر پھر بھی کچھ دن جیو بھی، تاکہ اللہ کی ولایت، یعنی ایک انسان کہتا ہے کہ چلو بڑھاپے میں نیک بنوں، متقی بنوں، اور جوانی میں وہ گناہوں میں غفلت میں پڑھ کر زندگی گزارتا ہے. تو اللہ کی ولایت اور دوستی کا صحیح مزہ دنیا سے لے کر جانا چاہیے. یہ کیا بات کہ آج ولی اللہ ہو گئے اور روح قبض ہو گئی. بے شک خاتمہ تو اچھا ہوا، لیکن ہم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی دوستی کا مزہ کہاں چکھا؟ یہ دنیا ہے جہاں پہ دوستی کا مزہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی دوستی کا. ولی ہوتے ہی انسان کا انتقال ہو جائے، اس میں کیا مزہ؟ تو یہ دعا کرے کہ اللہ ولایت بھی دے، نسبت اور صدیقیت بھی دے، یعنی ولایت اور صدیقیت کا اعلیٰ مقام، اور پھر اس پر جینا بھی نصیب فرما. یا اللہ پھر صدیقیت کا مقام بھی دے دے، ولایت کا بھی دے دے، اور اس پر پھر زندگی بھی نصیب فرما. انسان چاہے بھی کہ مجھے یہ ملے اور اس کے لیے محنت نہ کرے، نہ وہ مقام ملتا ہے، نہ وہ ولی کہلانے سے ولی نہیں بنتا. ولی اس کا دل ہوتا ہے. تو اس لیے ولی بن گیا اور مر گیا، کیا مزہ؟ ولی ہو کر جینے میں مزہ ہے. اور اگلا انعام اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، یعنی جو خطائیں، جو لغزشیں اس سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں، ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب گناہوں پر غالب آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر یہ دیتے ہیں. اور اگلا انعام فرمایا آخرت میں مغفرت. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ تم دوڑ لگاؤ مغفرت کی طرف، اور ہم نے تمہارے لیے مغفرت تیار کر رکھا. اور اب وہ مغفرت اللہ تعالیٰ تقوی کی بدولت انسان کو عطا فرما رہے ہیں. تو اس لیے کون بندہ نہیں چاہے گا کہ مجھے یہ ساری نعمتیں، سارے انعامات ملیں، لیکن ان سارے انعامات کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا، تقوی کے ساتھ رہنا پڑے گا. ورنہ خطوات شیطان ہی ہے ہر طرف، شیطان کے نقش قدم ہی ہر طرف ہے. جدھر بھی جائیں گے ادھر شیطان کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں. اگر ہم ان صفات کو نہیں اپنائیں گے تو شیطان ہمیں اغوا کر لے گا. لہٰذا ہم سنتے ہیں کہ ہاسٹل میں لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور ہم سنتے ہیں ہاسٹل سسٹم کی تباہ کاریاں. چھوٹے شہروں سے بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، بچیوں کو ایک دم سے آزادی مل جاتی ہے، اور ماں باپ یا تو پڑھی لکھی نہیں ہوتی، یا اتنا ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، یا وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں، یا ہاسٹل کے بارے میں کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یا بچیاں اپنے پیرنٹس کو ٹریپ کر لیتی ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے، صحیح چل رہا ہے، تو وہ ان کی بات کو ہی سچ مان لیتی ہیں. مائیں کوئی بتائے بھی تو یقین نہیں کرتے ماں باپ کہ بس ہمارے بچے ہی صحیح ہے. جب پانی سر سے گزر جائے تب آنکھیں کھل جاتی ہیں.
اگر معاشرتی طور پر دیکھا جائے تو 2 چیزوں سے بے حیائی پھیلتی ہے. دو تین چیزیں. ایک میڈیا کے ذریعے سے، دوسری چیز ہے ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور تیسری چیز ماں باپ کا بچوں کو اپنے قریب نہ کرنا، اور کمیونیکیشن گیپ آپ اس کو کہہ لیجیے گا، یا بلائنڈ ٹرسٹ کہہ لیجیے گا، یا اتنی مصروفیت اپنی زندگی میں ہے، ایسا ماحول یا ان کو ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں دیا گیا کہ وہ ان کو اگر پرووائڈ کیا جاتا، اپنا کوئی پرابلم وہ بچہ ماں سے شیئر کر لیتا، وہ بچی شیئر کر لیتی، تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو ہاسٹل میں رہنے والی بچیاں، یہ نہیں کہ سب ایسی ہیں، اور نہ ہی یہ بات کہ تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. ان کا خود کا کہنا ہے کہ ایسی لڑکیوں میں ابورشن کرنا کامن ہو گیا ہے، پلس لینا کامن ہو گیا ہے، ڈرگس استعمال کرنا، نائٹ پارٹیز میں جانا عام ہو چکا ہے. بلکہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور ان کو ایسے لوگ اپنے مفاد کے لیے یوز کر رہے ہیں، جو ناسمجھ لڑکیاں ہیں، جو اپنی عزت کا جن کو فکر نہیں ہے، تو وہ ایسے ہاتھوں میں چڑھتی چلی جاتی ہیں جہاں ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. پیرنٹس اگر پوچھے بھی ان کو مطمئن کیا جاتا ہے. بہت سارے پیسے کمانے کے لیے، بڑے بڑے خواب کی تکمیل کے لیے ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لڑکیوں کو. بس اللہ حیا دے. تو ایک یہ چیز. دوسری چیز میڈیا، اس کے لیے اس کے اپنے فتنے ہیں. ہاں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا ہر حال میں برا ہے، یا سوشل میڈیا ہر حال میں برا ہے. برائی میں اس کو استعمال کرنا برا ہے، ورنہ اسی چیز کے ذریعے سے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی بھی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. اگر اچھا یوز کرے تو پوری دنیا میں دین کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں، چاہے موبائل ہو یا کوئی بھی ذریعہ ہو. موبائل کے ذریعے سے، ہم کسی اسکرین کے ذریعے سے، ہم سوشل میڈیا پہ کسی بھی میڈیم پر کام کر رہے ہیں، وہ کوئی بذات خود کوئی بھی میڈیم اپنی ذات میں برا نہیں ہے. اور ہم آج اسی ذریعے سے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے سن رہی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے دین کا کام کر رہے ہیں. مگر جتنا اچھائی میں استعمال ہونا چاہیے تھا، اتنا پھر بھی نہیں ہے. برائی میں اس کا استعمال بہت زیادہ اور بہت عام ہے. ڈراموں، فلموں میں ایسے رشتوں سے ناجائز تعلق کو دکھایا جاتا ہے جن سے ایسا تعلق رکھنا ہر حال میں حرام ہے. بہنوئی سالی کا اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے، اسی طرح بہنوئی سالی کا کوئی ریلیشن دکھایا جاتا ہے. شوہر کے ہوتے ہوئے غیروں کی طرف جانا، ہم سے بچیاں پوچھتی ہیں، ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا یہ حلال ہے. بھابھی اور دیور کا، سسر اور بہو کا، اللہ اکبر. ایسی چیزوں کو بار بار دیکھ کر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے کام کی طرف قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ویلنٹائنس ڈے کی وجہ سے ہی بے حیائی پھیل رہی ہے. یہ دن نہ منایا جاتا تو بے حیائی رک جاتی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس دن کو منانے کی وجہ سے غلط کام اور بھی عام ہوتا جا رہا ہے. بے حیائی کو تحریک مل جاتی ہے. سمجھ لیجئے کہ آگ پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی. یہ دن ظاہر ہے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ صرف اس دن میں تو نہیں ہو رہے، آگے پیچھے بھی ہو رہے. یہ دن منانا مٹی کے تیل کا کام کرتا ہے کہ اس کو منانے سے بے حیائی کی آگ بھڑک جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اپنی لپیٹ میں زیادہ چیزوں کو لے لیتی ہے. یاد رکھیے گا، جس طرح معاشرے میں میڈیا کے ذریعے سے ایسی خبروں کی تشہیر ہوتی ہے، جس طرح ان چھپی ہوئی باتوں کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنانا اور ان کو لوگوں کے سامنے لانا کہ خود اس بچی کے ماں باپ بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس کے بہن بھائی سن رہے ہیں، مسلمانوں کو چھوٹے بچے سن رہے ہیں، یہ بھی بہت غلط ہے. کیسے ایسے واقعات کو نشر کر کے اس بچی کی بچی کچی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، یہ بھی بہت غلط ہے. نام لے کر، تصویریں دکھا کر، مزے لے کر یوٹیوبرز اور یہ وہ اپنی ریٹنگ کے لیے
اور اپنے کو فیم دینے کے لیے کہ ہاں یہ چسکے دار نیوز مل گئی ہے، میں فرنٹ لائن پہ آ جاؤں گا اگر میں نے یہ نیوز دے دی، اسی چکر میں حالانکہ اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اپنے گھر میں بھی بہنیں ہیں، اپنے گھر میں بھی بھائی ہیں، اپنے گھر میں بھی ماں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دوسروں کی خبروں کو نشر کرنے میں سب کو مزہ آتا ہے۔ یہ بھی بہت غلط ہے۔ برائی تو بہت عام ہو گئی ہے، لیکن اس برائی کو نشر کرنا، سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کرنا، ہرگز یہ دین کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سکھاتا ہے، یہ تو دوسروں کی برائیوں کو چھپانے کے لیے آیا ہے، دوسروں کی عزت کی حفاظت سکھانے کے لیے آیا ہے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بندوں کو توبہ کا طریقہ سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، بندوں کو مایوسیوں سے نکالنے کے لیے، امید دلانے کے لیے، بندوں کو اللہ کے در سے جوڑنے کے لیے، اللہ سے عشق کا طریقہ سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے گناہوں سے زمین و آسمان کی حدیں بھی بھر جائے، اس کے بعد بھی اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ تو جو ایسی بچی ہے، جو ایسا بچہ، ایسی بہن، ایسا بھائی، اگر وہ اس کے بعد نادم ہے تو میرے رب کا در کھلا ہوا ہے۔ کوئی ایسے غلط خیال، کوئی ایسا ارادہ، کوئی ایسی پلاننگ ہے، وہاں سے پلٹ جائیں، توبہ کر لے۔ تو جو بچی ساری حدود کو کراس کر چکی، اس کے لیے بھی، کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب رب توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر انسان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ معاف نہ کرے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بہت ہی حسین و جمیل، عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر تشریف لائے، باہر دستک ہوئی، وہ باہر تشریف لائیں، خاتون نے ان سے سوال کیا کہ میں نے بدکاری کی، میں حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا، میں بچے کو میں نے مار ڈالا، اب بتائیں میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے، کوئی دروازہ ہے کہ میں واپس کیا پلٹ سکتی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غم لگا، بہت تکلیف ہوئی، فرمایا کوئی راستہ نہیں۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی کہ ہائے، یہ حسن آگ کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی واقعے کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کٹ گیا ہوگا، فرمایا ابو ہریرہ تم نے بہت غلط معاملہ کیا، جاؤ اسے جا کر پیغام دے دو، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہو گئی، دن بھر تلاش کرتے رہے، عورت نہیں ملی، رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، وہ عورت مل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے یہ پیغام دیا کہ توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اتنا خوش ہوئی، وہ عورت اسی وقت اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اسی وقت صدقہ کا اعلان کیا کہ شکر ہے اس زندگی میں پلٹنے کا موقع موجود ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے، پلٹ آنے والے کے لیے راستہ کھلا ہے، لیکن اپنی برائی پر برقرار رہنے والے کے لیے اللہ کا پیغام بہت دہشت والا ہے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ہمارا رشتہ اس رب سے ہے جو رب العالمین ہے، اس رسول محترم سے ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس کتاب سے ہے جو ذکر للعالمین ہے، سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم کیا کرنے لگے اور کیوں کرنے لگے؟ آخر اگر کیا بھی تو پلٹ آئیں۔ حضرت اسقلانی، ہجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت روح الامین نے عرض کیا کہ اپنے بندوں کی طرف سے 3 چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ پہلی چیز، جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی محبوب بندی بن جاتی ہے، اسے اللہ بہت پیار کرتے ہیں کہ میرے راستے میں یہ بندہ لگا، میرے راستے میں یہ بندی لگی۔ اس لیے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے راستے میں، وہ کھجوروں کا خوشہ ہاتھ میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جوان تھا، کہ یا رسول اللہ اگر میں یہاں اللہ کے لیے جہاد کروں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اس میں لگ کے اور کافروں کو مارتے چلے گئے، اور کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ احد کے دامن میں مجھے جنت کی خوشبو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرنا،
اپنی جوانی کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اپنے وقت کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے تلے اس کو اللہ جگہ عطا فرماتے ہیں، سایہ عطا فرماتے ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس جوان کو، اس عورت کو، اس مرد کو جو کہتا ہے، جو کہتی ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، کوئی اگر دوسرا اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، کسی نے میسج کر لیا، کسی نے کال کر لی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے تعریف کر لی، اور وہ رک کے کہتی ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، اس بندی کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنی چھوٹی سی کوشش پہ اتنی بڑی بات۔ اور فرمایا دوسری بات، تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات، والبکاء عند الندامہ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے رونے والا گنہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ، اور دوسرا گنہگار کی آنکھ سے احساس ندامت میں بہنے والا آنسو حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ۔ کبھی رو کے تو دکھائیں، ہم رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا کے تو اللہ سے مانگے۔ کتنے پیارے، کتنی پیار، کتنی محبت سے میرے رب فرما رہے ہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت تمہاری پکار کا انتظار کرتی ہے، اس کو پکارو تو صحیح، زندگی کی ساری خطائیں جمع کر کے لے جائیں، وہ ہماری خطاؤں کا ہمیں تانا بھی نہیں دیں گے اور معاف بھی فرمائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، ہمارے گناہ بہت ہے، اللہ فرما رہے میرے بندے تمہارے گناہ بہت ہے، تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارے گناہ اگر بہت تو میری رحمت بھی بہت ہے، میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ زندگی کے سارے گناہ جمع کر کے لاؤ، میرے در پر جبین نیاز جھکاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، ندامت کے آنسو بہالو، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو میری محترماؤں، عزیز بہنوں، اللہ رب العزت سے مانگے ہم، کوئی خطا، کوئی غلطی کسی بھی طور پہ اگر پاکیزگی، ہمیں آنکھوں کی پاکیزگی حاصل نہیں، کانوں کی نہیں، زبان کی نہیں، دل و دماغ کی نہیں، کئی دفعہ ہم اپنے آپ کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ باتیں دوسروں کے لیے ہیں، اور ہم عین اس وقت ان مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فراغت دی ہے، اللہ پاک نے صحت دی ہے، اللہ پاک نے فرصت دی ہے، ان ذرائع کو استعمال کر کے اللہ کے در کی طرف دوڑیں، اللہ کے در سے جڑ جائیں، اللہ کے در پہ جھک جائیں، اللہ رب العزت کو منائیں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام بہنوں کو حیا کا دامن ہمارے سمیت، مجھ سمیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حیا کی چادر عطا فرمائے، اللہ حیا کا مزاج عطا فرمائے، اللہ بے حیائیوں سے اور بے حیاؤں سے بچائے، اللہ ہمیں ایسی قوت عطا فرمائے کہ ہم ایسے اللہ کے در سے دور رہنے والوں کو اللہ کے در سے جوڑے۔ کوئی برا نہیں ہوتا، بس گناہ برا ہوتا ہے، ہم کوشش کریں کہ وہ گناہوں کا گند ہمارے بھائیوں سے، بہنوں سے اتر جائے، کسی طرح ان کے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے اور وہ اللہ کے در سے جڑ جائے اور وہ اللہ کے رسول کے عاشق بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائیں اور جو باتیں ہوئیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ درگزر فرمائیں۔ اللہ آپ سب کی کوششوں کو اور خدمت کی جماعت کی کاوشوں کو اپنی جناب میں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔